کرام وہ کتاب جو صاحب مدینہ جو مدینہ منورہ کے مالک آقائے دو جہاں آقائے کل جہاں آقائے رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی قدر میں 30 پاروں میں اپنے وقت کے کتب نے درود لکھا تھا، جس کا نام ہے صلوات الرسول، مجموعہ صلوات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بزرگ جو تھے حضرت عبدالرحمن چھوروی رحمۃ اللہ علیہ امی درویش تھے، ان کو علم لدنی حاصل تھا، وہ اپنی زبان لوکل بولتے تھے، ان کسی سکول کالج یونیورسٹی استاد سے نہیں پڑھا، لیکن عربی آپ سنیں گے جو درود پاک انہوں نے عربی میں 30 پاروں میں لکھ دیا ہے۔ اس کے بارے میں میرا تبصرہ یہ ہے، اور ڈاکٹر معین نظامی نے مجھ سے اتفاق کیا اس معاملے میں، کہ سب کی 1000 کتابوں سے بے نیاز کر دیتا ہے، اور اگر اہل علم پڑھیں جنہوں نے بہت زیادہ سیرت کی کتابیں پڑھی ہیں تو ان کے سامنے سیرت پاک کا گلشن کھل جاتا ہے، اور ایک ایک پھول ایک ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ ایک فکرے میں انہوں نے ایک کتاب لکھ دی ہے، ڈاکٹر طاہر حمید تنولی روز اس کا ایک پارہ بیان۔ ڈاکٹر صاحب یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں تائید کر رہے ہیں نا آپ؟ جی گائی صاحب، اس کا متن خود اس کا ثبوت ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کون سا پارہ ہے؟ گائی صاحب بہت شکریہ۔ آج ہم 21ویں پارے پہ بات کریں گے۔ اس پارے کا گائی صاحب قبلہ عنوان ہے فی علم ہی و علم غیب ہی، یعنی اس پارے کے اندر حضور خواجہ عبدالرحمن چھوروی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں اور علم غیب کے بارے میں جو آپ کی شان ہے اس کو بیان کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا گائی صاحب قبلہ، آپ چیپٹر کا اس باب کا اس پارے کا عنوان دیکھیں تو آپ نے اس کا عنوان رکھا فی علم ہی و علم غیب ہی، یعنی علم اور علم غیب کو الگ اس لیے کیا کہ دونوں علم کی ڈومینز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کائنات کے اعلیٰ ترین مقام پہ فائز ہیں۔ علم سے مراد یہ کہ وہ علم جو ایگزسٹ کرتا ہے سبحان اللہ، اور اس تک ابھی انسانیت نہیں پہنچی، اور علم غیب سے مراد جس نے بھی فیوچر میں مستقبل میں ظہور پذیر ہونا ہے، ان چیزوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ اچھا گائی صاحب قبلہ، سیرت سے تقریباً 363 ایسے واقعات یہاں اس بارے میں آپ لے کے آئے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو بیان کرتے ہیں۔ یعنی 363 واقعات کو اتنے تھوڑے سے پارے کے اندر بقیہ چیزوں سمیٹ دینا، یہ خود حضور خواجہ عبدالرحمن چھوروی رحمہ کی کرامت ہے کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی جامعیت کو آپ یہاں پہ لے کے آئے ہیں۔ اچھا اب غائی صاحب ہم کچھ درود شریف پڑھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں وصلی علی سیدنا محمد مدینۃ العلم و مرکز الحلم والحکم و رسول الکرم و شفیع الخاص والعام۔ صلاۃ والسلام ہو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو علم کا شہر ہیں، علم کا مرکز ہیں، حکمت کا مرکز ہیں، رسول کرم ہیں، اور عام و خاص کے لیے شفاعت کا سرچشمہ ہے، کرم ہے، نبی محتشم ہے۔ اچھا پھر فرماتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد الذی اخبر بصفت موت من یموت من اصحابہ ومن مات، کہ صلاۃ والسلام ہمارے آقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اپنے اصحاب میں سے جنہوں نے فوت ہونا تھا یا جو آگے فوت ہوئے ان کی کیفیت موت کو پہلے بیان کر دیا کہ ان پر کس طرح سے کیفیت موت نے آنا ہے۔ اچھا اس کے بعد اب اس کی تائید میں وصلی علی سیدنا محمد الذی اخبر عمارا قبل حلول الفتن ان آخر زادہ من الدنیا شربۃ من اللبن، صلاۃ والسلام ہمارے آقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے حضرت عمار کو فتنوں کے ظہور سے پہلے یہ بتا دیا کہ آپ کا انتقال شہادت کے ذریعے ہوگا، جو ایک باغی جماعت سے آپ لڑ رہے ہوں گے، اور آپ کی آخری خوراک اس دنیا سے دودھ اور دودھ کا شربت ہوگا، یعنی اس واقعے سے پہلے اطلاع دے دی۔ اچھا اس کے بعد فرماتے ہیں وصلی علی سیدنا محمد الذی اخبر انہ من قرأ والتین والزیتون جلبت لہ رزقا ویسرا، صلاۃ والسلام ہمارے آقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے بھی والتین والزیتون پر مداومت کی، اس کو پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق اور آسانی کے دروازے کھول دے گا، جو آپ کتاب و شفا سناتے ہیں ایک لحاظ سے جو اس کا نسخہ بھی آ گیا۔ اچھا وصلی علی سیدنا محمد الذی اخبر ابا ذر بعد الصلاۃ انہ یموت بارض فلات، صلاۃ والسلام ہمارے آقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے ابو ذر کو بہت پہلے بتا دیا، نماز کے بعد آپ تشریف فرما تھے، بتایا ابو ذر تمہارا انتقال ایک ایسی زمین میں ہوگا جہاں تم تنہا ہوگے، یعنی پہلے بتا دیا۔ وصلی علی سیدنا محمد الذی اخبر باشارۃ ابی لبابہ حین حذر اصحابہ، کہ جب ابی لبابہ بنو قریظہ کا فیصلہ کرتے وقت انہوں نے بنو قریظہ کو بتایا تھا اگر تم یہ فیصلہ کرو گے تو تمہاری گردن اٹھ جائیں گی، اسی وقت آپ نے بتا دیا اپنی مجلس میں کہ ابو لبابہ نے یہ کام کیا، اور ابو لبابہ کو بھی اندازہ ہو گیا کہ مجھ سے غلطی اٹھا کے انہوں نے اپنے آپ کو ستون سے باندھ دیا اور پھر سارا بڑا معروف واقعہ۔ اچھا اب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوا، اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و علی سیدنا محمد، ابو لبابہ ابھی تک ہے؟ جی ابھی تک ہے، اسے اس نے توبہ بھی کہتے ہیں۔ الذی اخبر ان ہلاک امتی علی یدی غلمۃ من قریش،
وقال ابو ہریرہ ان شئت اسمیہم بنی فلان و بنی فلان، صلاۃ والسلام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے ارشاد فرمایا میری امت کی ہلاکت بنی قریش کے چند نوجوانوں کے ہاتھوں سے ہوگی. اللہ اور ابو ہریرہ کو آپ نے یہاں تک اطلاع دے رکھی تھی کہ آپ فرماتے تھے اگر تم چاہو تو میں تمہیں نام لے کے بتا سکتا ہوں کہ کون کون وہ لوگ ہیں، وہ نوجوان ہیں جن کی نااہلیوں کی وجہ سے امت. اور آپ دیکھیں آگے واقعہ کربلا اور کیا کچھ ہوا. وصلی علی محمد الذی اخبر بشہادت عثمان وان عثمان یقتل عند قراءۃ القرآن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عثمان کو شہادت کی اطلاع دی اور یہ بھی بتایا کہ عثمان کی شہادت قراءۃ قرآن، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے. اور کمال کی بات یہ ہے اخبر ان دم عثمان یقطر علی قول تعالی فسیکفیکہم اللہ وهو السمیع العلیم. آپ نے یہ پہلے ارشاد فرما دیا کہ عثمان کی شہادت تلاوت قرآن کے وقت ہوگی اور ان کا لہو اس آیہ مبارکہ پہ گرے گا فسیکفیکہم اللہ وهو السمیع العلیم. اور غازی صاحب کے لوگ قرآن کا نسخہ بھی محفوظ ہے اور اس پر عثمان غنی کے خون کا قطرہ بھی اسی طرح نظر وہ آتا ہے. روس میں ہے. روس میں ہے بالکل. اچھا جی آپ کو معلوم ہے فسا یکفی کا جو ہے اس کو کہتے ہیں الٹ بھی کرو تو وہ ویسے ہی رہتا ہے نا. جی جی ہاں. اچھا غازی صاحب آخری بات جو چونکہ ہم ہر دفعہ ایک دعا بھی پڑھتے ہیں تو اب دعا کہ آپ جہاں درود پڑھتے ہیں وہاں ایک ایسی دعا لے کے آتے ہیں، وہ آپ کا اپنا حال ہے، اپنا مقام ہے، لیکن آپ کا عجز و انکسار یہ ہے کہ آپ نے اپنے مقام کو دعوے سے نہیں دعا سے بیان کیا. ہمارے لیے بھی راستہ نکالا. واہ اچھا اور وہ اچھا غازی صاحب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تصوف ایک سائنس ہے، یہ ایک اپلیکیشنل سائنس ہے. آپ فرماتے ہیں اللہم اجعلنی شبیہا بالالویات حتی العقل اول من غیر قصور فی السلسلۃ ما بقاء القوت بل بطی الزمانیہ و مکانیہ فی صعود والہبوط بقرار صحیح او بالفعل لما انت قادر علی تسیید الکثیف وتحبیط اللطیف. فرماتے ہیں کہ اے اللہ مجھے اتنا لطیف کر دے کہ میں تیری جو علوی مخلوق ہے جو عقل اول ہے اس جیسا ہو جاؤں اور مجھے وہ قوتیں مل جائیں کہ زمان اور مکان کو طے کرنا میرے لیے آسان ہو جائے. واہ جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب